نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یعنی ایک خواہش تھی، اور رجب کے مہینے کو بھی ایک خاص فضیلت اصل ہے کہ اس میں حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا ہے، اور یہ معراج جسمانی تھا، ورنہ روحانی معراج تو آپ کو کئی دفعہ نصیب ہوا ہے، خواب میں تو بہت دفعہ ہوا ہے، جو بہت ساری احادیث کے اندر یہ موجود ہے، لیکن یہ جسمانی معراج تھا۔ اور معراج انسان کی حقیقت ہے، اصل میں عروج کے لیے انسان بنایا گیا، معراج کے لیے بنایا گیا، اور معراج کے پیچھے حالات ہوتے ہیں۔ معراج کے اسباب ہم پڑھ کے دیکھیں تو اس میں حضور علیہ السلام کی مکہ کی سرزمین جو ہے اس کو آپ کے لیے بڑا تنگ کر دیا گیا، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی کی انتہا تک پہنچا دیا گیا، اور وہ جو حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے ہیں وہ آپ کے دشمن بن گئے اور مکے میں رہنے نہیں دے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے یک بارگی سے سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ یہ وہ صورت ہے، بڑی صورتوں میں سے ہے جو یک بارگی سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرا حبیب گھبرانا نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے بھائی یوسف پہ حالات آئے تھے ان کے خاندان والوں کی طرف سے، ان کے علاقے والوں کی طرف سے، ایسے آپ پہ بھی حالت آئے گی، لیکن آپ کے ساتھ معاملہ وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک وقت آیا کہ 40 سال کے بعد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، اور ان بھائیوں کو وہاں ایک سائل بن کے وہاں جانا پڑا، اور پھر حضور علیہ السلام پہ بھی وہ وقت آیا کہ فتح مکہ ہوئی۔ اس میں سارے بڑے بڑے جو سرگنے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور وہ جو کانٹے بچھانے والے تھے ان کو اپنے کانٹے بچھانے یاد تھے، اجڑیاں پھینکنے والوں کو حضور علیہ السلام پہ وہ ظلم و ستم کرنا یاد تھا، لیکن حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ تو اسی اسنا میں یعنی جب حالات تنگ ہو گئے تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، حرم میں تھے، مختلف روایات ہیں، تو جبریل امین آئے ہیں، آ کے اٹھایا ہے کہ یا رسول اللہ نے آپ کو بہت یاد کیا اور اللہ پاک آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ پھر آپ کا جو زمینی سفر تھا وہ کہاں؟ وہ یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک ہے، یہ سفر تھا، اور اس سفر میں بڑے بڑے عجائبات آپ نے اس میں بھی دیکھے۔ پھر مسجد اقصی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا ہے اور وہاں دیکھا کہ سارے نبیوں کی صف بنی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی وہاں موجود تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہاں امامت کی ہے ان کو، اسی لیے تو حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ پھر آپ کو یعنی آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے، پہلا آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ وہاں جبریل امین ہے سدرۃ المنتہا پہ، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، وہ انتہا ہے، اس بیری پہ انتہا ہو جاتی ہے، جبریل کا ٹھکانہ آخری ہے، اوپر نہیں اس سے جا سکتے جبریل، اس لیے میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں جو اللہ کے نور کا سمندر تھا اس سے اوپر آگے وہاں حضور علیہ السلام کو ایک تھوڑی ہیبت لگی کہ بہت بڑا نور کا ایک سمندر ہے، تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی آواز کو سنا، جس سے آپ کے دل کو یعنی ایک قوت خاص پہنچی ہے، کیونکہ آپ یار غار ہیں، حضور علیہ السلام کے بڑے دوست ہیں،
اور جن کے بارے میں یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سارے صحابہ کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر ایک ایسی ہستی ہیں جن کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، میرا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو معراج میں ایک خاص جو تحفہ دیا گیا ہے، اس میں یعنی 2 تحفوں کا صرف ذکر کرتا ہوں جو ہمیں قدر کرنی ہے۔ اتنی بڑی بلندی ہے، معراج ہے، اور اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں آپ نے ایک تو نماز عطا فرمائی ہے۔ نماز ایک ایسی خاص چیز ہے جو اللہ نے اپنے پاس بلا کے حضور علیہ السلام کو تحفہ نصیب فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 50 نمازیں تھیں، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جو میرے حبیب اپنی امت کے لیے لے جاؤ اس کو، اور وہاں جا کے امت کو خوشخبری سناؤ کہ روزانہ 50 نمازیں پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے واپسی پہ، تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، یا رسول اللہ نے کیا عطا فرمایا جی؟ 50 نمازیں۔ حضور بڑے خوش ہیں۔ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 فرض تھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھیں، اللہ کے پاس جاؤ گزارش کرو جا کے کم کر دیں۔ ایک چکر میں 5 نمازیں معاف ہوئیں، پھر دوسرے چکر میں 9 چکر لگے، 9 چکر لگے، 9 × 5 = 45 نمازیں معاف ہو گئیں، اور پھر 5 ہوئی، اور اللہ نے وعدہ کر لیا اپنے حبیب سے، میرا حبیب میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جو یہ 5 پڑھے گا میں ثواب ان کو 50 کا عطا فرماؤں گا۔ اور پھر جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان گفتگو تھی، اس میں ایک یہ تحفہ تھا کہ میرا حبیب کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز العرش، یہ اللہ میں فرمایا میں نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے آپ کو خزانہ عطا فرمایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، الا باللہ العلی العظیم جو پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ میرے خاص خزانوں میں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں 1 کم 100 یعنی 99 اللہ نے بیماریوں کا، پریشانیوں کا علاج اس کے اندر رکھا ہے، اور سب سے چھوٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی پریشانی ہو تو اللہ وہ معاف ختم کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمیں یعنی یہ تیسرا کلمے کے یہ جو الفاظ ہیں، خاص کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بعض دوست کہتے ہیں بھئی ولا حول پڑھیں یا لا حول پڑھیں، تو ولا حول بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں تو ولا حول زیادہ، ورنہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ تک بھی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ کو یاد رکھیں۔ اس معنی کیا ہے اس کا کہ اللہ میرے اندر کوئی یعنی اچھائی کرنے کی قوت نہیں ہے، برائیوں سے رکنے کی قوت نہیں ہے، تیری ذات یہ جو مجھے چلائے گی، جو مجھے بچائے گی، اس سمندری طوفانوں سے، گناہوں کے طوفانوں سے مجھے بچائے گی، وہ فقط تیری ذات ہے میرے مولا۔ تو اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کے ان کے تحفوں کی قدر کرنی ہے۔ یہ معراج، اور پھر اس بندے کو جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور اہتمام سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کی محبت میں آتا چلا جائے گا، اس کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ اللہ کی اچھائی والا، مہربانی والا، کرم والا معاملہ ہوتا چلا جائے گا جو بندہ ان اعمال پہ آئے گا۔ تو اس لیے ان میں مہینے میں خاص عبادت میں ہمیں رہنا ہے، اور رمضان کی طلب کرنی ہے، جو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ رمضان کی طلب کرتے رہنا ہے، رمضان کا ہمارے دل میں استحضار ہو کہ وہ کتنا مقدس اور بڑا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لائے ہوئے تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔